اللہ کے بعد کون ہے؟ پیغمبر. لیکن اختیارات نہیں ہیں. بگڑی نہیں بنا سکتے کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، کسی کو روزی نہیں پہنچا سکتے، کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے، اور چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی طارق مسعود دیوبندی کی ویڈیو آپ نے سماعت کی، جس میں مولوی مسعود طارق مسعود جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بعد کون ہے؟ پیغمبر، اختیارات نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی. کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو روزی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا. یہ اس کی گفتگو تھی. شروع میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ اگر کتے کے منہ کو خون لگ جائے تو وہ کاٹنوں نہیں رہتا. بس یہی صورتحال ان دیوبندیوں کی بھی ہے کہ جب گستاخی کرنے پہ آتے ہیں تو ایک کی پھر ایک کے بعد دوسری پھر تیسری، پھر چونکہ ان کے منہ کو وہ ناپاکی لگ گئی ہے تو یہ بار بار کرتے رہتے ہیں. تو حضرات گرامی، میں آج صرف مولوی طارق مسعود کو ان کی کتابوں سے چند ایک حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو کچھ شرم آئے اور انہیں سمجھ بھی آئے، اگر اللہ توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی قدر، مولوی صاحب نے یہ کہا کہ کوئی کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا. میرے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے اشرف الصوالح، آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 45 پہ لکھا ہے تھانوی کی ولادت کا واقعہ. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ تھانوی کے جو ابا جان تھے ان کو اکسیر کی مرض ہو گئی، ان کو خارش کی مرض ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اکسیر کی دوا کھا لی جو کہ قاطع نسل تھی. تو ان کی اماں جان پریشان ہوئی. نانی جان کو پتہ چلا تو نانی جان نے ایک مجذوب حافظ غلام مرتضیٰ پانی پتی، یہ آپ سکرین پر ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں پر لکھا ہے کہ اس نے جا کر شکایت کی کہ میری لڑکی کے ہاں کوئی لڑکی زندہ نہیں رہتے. تو حافظ صاحب نے بطریق معمن فرمایا کہ علی اور عمر کی کشی میں مر جاتے ہیں. معذاللہ من ذالک، یہ صحابہ کرام کو لڑانا اور ان کی نا اتفاقی اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا، یہ صحابہ والے نہیں، یہ اوپر سے نوکر صحابہ کا کہتے ہیں، اندر سے اصل میں یہ صحابہ کے بھی دشمن ہیں. تو بہرحال آگے انہوں نے چلتے چلتے یہ کہا کہ جب اس مجذوب کے پاس وہ شکایت پہنچی تو اس مجذوب نے کہا کہ اب تمہارے ہاں 2 بیٹے ہوں گے، 2 لڑکے ہوں گے اور زندہ بھی رہیں گے. ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا اور دوسرے کا نام اکبر علی خان رکھنا. نام لیتے وقت خان اپنی طرف سے جوش میں آ کر بڑھا دیا. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اشرف علی اور اکبر علی نام رکھنا. یہ بھی فرمایا کہ دونوں صاحب نصیب ہوں گے. یہ بھی فرمایا کہ ایک میرا ہوگا وہ مولوی ہوگا اور حافظ ہوگا اور دوسرا دنیا دار ہوگا. مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ اگر داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اگر کوئی دربار اقدس پر یا کسی بزرگ کے پاس چلا جائے اور ان کا وسیلہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اولاد کے بارے میں درخواست کرے تو آپ کے ہاں وہ مشرک ہے، آپ کے ہاں وہ بالکل صاحب اختیار نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی درمیان میں لا کر معاذ اللہ من ذالک گستاخی کا ایک بہت بڑا دھندا چلایا. تو آپ کو اتنی عقل نہیں ہے، آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ کا اپنا مولوی مجذوب کی دعا سے پیدا ہو، بلکہ دعا نہیں ہے یہاں پر تو واضح طور پر وہ لکھا ہے کہ خارش کی وجہ سے وہ نامرد ہو گیا تھا تھانوی کا ابا جان. تو اس کے بعد وہ مجذوب کے پاس گئے اور مجذوب نے کہا کہ وہ آپ کو 2 بیٹے ہوں گے، ان میں سے ایک میرا ہوگا. اب یہ کیا تماشا ہے سرکار؟ کچھ عقل کیجئے اور اپنی کتابوں کو پڑھ بھی لیجئے. ہاں، ایک بات اور بھی میں یہاں پر کہتا چلوں کہ جب ہم ان دیوبندیوں کو ایسی باتیں کہتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے جی نہیں جی وہ فوق الاسباب اور ہوتا ہے اور تحت الاسباب اور ہوتا ہے. تو جو فوق الاسباب ہے وہ تو شرک ہو جاتا ہے، تحت الاسباب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ اس میں کوئی نہیں ہے. جس طرح کسی پولیس والے سے مدد مانگنا وغیرہ، یہ دنیا داروں کو یہ بتاتے ہیں، لوگوں کو یہ بتا کر یہ ڈرامہ کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں مولوی طارق مسعود دیوبندی، یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کی نانی جان یہ فوق الاسباب مدد لینے کے لیے گئی تھی یا تحت الاسباب مدد لینے کے لیے گئی تھی؟ اگر یہ فوق الاسباب ہے
تو یہ شرک اگر تحت الاسباب ہے تو پھر تھانوی صاحب کی حلالی ہونے کا کیسے آپ سرٹیفکیٹ دیں گے؟ کیسے آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کا تھانوی حلالی ہے؟ اگر تحت الاسباب ہے تو کیا مجذوب نے جا کر سباب کے ذریعے آپ کی تھانوی صاحب کی اماں کی مدد کی تھی؟ استغفر اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتابیں بول رہی ہیں۔ اور مولوی صاحب تھوڑا سا عقل کیجیے، آپ نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا، آپ کو میں اس لیے یہ آئینہ دکھا رہا ہوں۔ اور اسی کتاب میں اشرف سوانح کی جو پہلی جلد ہے، اسی کتاب میں یہ لکھا ہے، صفحہ نمبر 39 پر لکھا ہے کہ تھانوی صاحب کے دادا پردادا جان جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو فوت ہونے کے بعد وہ ڈاکوئے نے مارا تو وہ شہید ہو گیا، تو کہتے ہیں ان کا ہم عرس بھی کرتے رہے۔ ویسے بزرگوں کا عرس ان کو لڑتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اپنے پردادا کا عرس بھی کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت اپنے گھر مصر زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا کہ اگر تم کسی سے زہر نہ کرو گی کہ دادا جی آ کر مٹھائی دیتے ہیں، یہ نہیں بتاؤ گی، تو اسی طرح روزانہ آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر کے کچھ لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کہ کیا شبہ کریں گے، اس لیے زہر کر دیا، پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے۔ مولوی صاحب، آپ کے دادا جان آپ کی دادی جان کو، یعنی اشرف تھانوی کی پردادی پردادا، وہ ایک دوسرے کی قبر سے بھی آ کر مدد کر سکتے ہیں، مٹھائیاں دے سکتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ حلوائی کی دکان کے نیچے بٹھایا تھا یا کہاں پر لے گئے تھے اور ہمیں یہ بتاتے رہے کہ وہ مر گئے تھے۔ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ کیا کہتے ہو اور یہ کیا کرتے ہو۔ اسی طرح یہ آپ نے یہ کہا کہ کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ ہاں جی، کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، یہ بات واضح ہے۔ بگڑی بنانے والی اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو بنا دے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کسی کو عطا کر دے تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تم کہتے ہو نبی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ نے نبی کو بھی کچھ نہیں دیا، معاذ اللہ من ذالک۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جناب، ملفوظات حکیم الامت، ملفوظات حکیم الامت کے یہ جلد نمبر ہے 10۔ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت شیخ مولانا شیخ محمد صاحب حج پر تشریف لے گئے، تو ان کا جہاز جو ہے وہ رستے میں، مختصر کر رہا ہوں، آپ سکرین پر ملاحظہ فرما لیجئے گا، تو رستے میں ان کا جہاز جو ہے وہ بورا میں پھنس گیا۔ تو جو ناخدا تھے وہ کشتی چلانے والے، انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں، دعائیں کیجئے۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، جب پریشان ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس وقت وہ حاجی شیخ محمد صاحب جو ہیں وہ جہاز کے کوشے میں مراقب ہو گئے، اپنے کندھوں پر رکھ مراقب تھے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک گوشے کو، جہاز کے ایک گوشہ کو حاجی صاحب اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے، اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، اٹھا کر پانی کے اوپر سیدھا کر دیا اور جہاز بخوبی چلنے لگا۔ تمام لوگ بخوش ہو گئے، بہت خوش ہوئے اور جہاز کی سلامتی کا چرچا ہوا۔ میں نے اس وقت اور دن اور تاریخ اور مہینہ کتاب پر لکھ لیا۔ جب تھانہ بھون واپسی ہوئی تو اس تحریر کو دیکھا اور دریافت کیا، تو ایک خادم نے جو حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر تھے بیان کیا کہ بے شک فلاں وقت حاجی صاحب حجرہ سے باہر تشریف لائے اور اپنی لنگی بھیگی ہوئی مجھ کو دی اور فرمایا کہ اس کو دھو کر صاف کر لو، اس لنگی میں دریائے شور کی بو اور چپکاہٹ معلوم ہوتی ہے۔ اس شکایت کے بیان کے بعد حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ میں نے یہ ایک بار ایک مجلس میں یہی حکایت بیان کی۔ مولوی صاحب، تمہاری جب گردن پر پیر آئے، تمہاری پوچھل جب دبا دی جائے، اس وقت تمہارے حاجی صاحب، تمہارے بڑے، تمہارے پیر صاحب، تمہارے مولوی صاحب اٹھ کر دریا میں، سمندر میں غوطہ خور بھی ہو جائے، غوطہ زن بھی ہو جائے اور اتنے بڑے جہاز کو کندھا دے کر سیدھا بھی کر دے، پار بھی لگا دے، ان کی لنگی بھی گیلی ہو جائے، اس میں سورش کی بو بعد میں بھی رہے اور آپ کی توحید میں کوئی فرق نہ پڑے، اور اگر کوئی اللہ کے ولی کے دربار پر ان کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں کوئی استغاثہ پیش کر دے تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی آپ نہیں بخشتے۔ وہاں پر بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں آپ کی زبان جو ہے وہ طرح طرح کی لغویات بکنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ دیکھیے اسی کتاب میں نہیں ہے، یہی واقعہ، یہ ارواح ثلاثہ جس کو حکایات اولیاء کہا جاتا ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہی واقعہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ جی
کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ کہتا ہے جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی صورتحال اور ہوتی ہے، جو مر جاتا ہے پھر اس کی صورتحال اور ہوتی ہے. تو یہ مولوی صاحب میرے ہاتھ میں امداد المشتاق. اب اس کے صفحہ نمبر 123 پہ ہے اور حکایت نمبر جو ہے وہ 290 ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا ایک جلایا مرید تھا. حضرت کے انتقال کے بعد وہ حاضر خدمت ہوا مزار پر اور عرض کی کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے. مولوی صاحب کچھ دستگیری فرمائیے. دستگیری لفظ دیکھ لیجئے، دستگیری فرمائیے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ حکم ہوا کہ تم ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روزانہ ملا کرے گا. ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا. زیارت مزار، اپنے مولوی کے قبر ان کے مزار کی زیارت کو جائز قرار دیتے ہو. اللہ کے ولیوں کے درباروں پر جانا آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جو جاتے ہیں ان کو مشرک قرار دیتے ہو. اصلاح اور چیز ہوتی ہے اور لغویات اور چیز ہوتی ہیں. تو کیا ہوا کہ کہتا ہے میں مزار پر کی زیارت کے لیے گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا. اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر یہیں قبر سے ملا کرتا ہے. قبر دے وچوں بابا روپیے بھی پہ دیندا ہے، قبر دے وچوں بابا مدد بھی پہ کردا ہے. ایک قبر دے وچوں بابا جناب والا مٹھائیاں بھی لے آ کے پہ دیندا ہے. قبر دے وچوں اٹھ کے مدد کیتی جا رہی. اور مولوی صاحب اگر اتنے سینہ ٹھنڈا نہ ہوئے، مرنے والوں سے ملاقات اس کتاب کا مطالعہ بھی کر لینا اور جمال الاولیاء پڑھ کے بھی تھوڑا اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیر لینا. انہوں پتہ چلے کہ جناب والا اصل حقیقت کیا ہے. بڑوں کی کتابیں پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلہ کیا ہے. سنت و جماعت بریلوی جو ہے یہ حق پر ہے، لیکن آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. چھاپ رہے ہیں، پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. پڑھنی ہم نے ہے اور انشاءاللہ ہم تو پڑھتے رہیں گے اور تمہیں آئینہ دکھاتے رہیں گے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اتنی زبردست لغویات بیان کرتے ہو اور حضور علیہ السلام کی توہین کرتے ہو اور اولیاء کرام کی توہین کرتے ہو، جبکہ ہم ہیں ان کی ناموس کے پہرے دار. اور ہم یہ کہتے ہیں حقیقی مالک اللہ، حقیقی خالق اللہ، حقیقی حاجت روا اللہ، حقیقی مشکل کشا اللہ، حقیقی بچے دینے والا، بیٹے دینے والا، روزی دینے والا وہی ہے. لیکن جب وہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، کمالات دیتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے دونوں ہاتھ معاذ من ذالک باندھے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان پر لعنت ہے جو ایسی بات کرتے ہیں. لعنت ہے، اللہ نے لعنت فرمائی ہے. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ رب العزت جسے جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے، رب کے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے، عطا کرتا ہے. لیکن عام مولویوں کو کیا ہے، آپ کی زبان کو وہ نجاست لگ گئی گستاخی والی، آپ کی زبان کو وہ ناپاکی والی نجاست لگ چکی ہے، گستاخی کی نجاست لگ چکی ہے. اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. 4 ویڈیو ٹک ٹاک پر بنا کر یوٹیوب پہ تھوڑا سا فیمس ہو کر تم نے سمجھا کہ ہم جیسے مرضی بولتے رہے، کوئی بولنے والا نہیں. آئیے دیجئے جواب، آئیے میدان میں آئیے، انشاءاللہ مزید آپریشن آپ کے لیے تیار ہوگا.